آج ہمیں پتا چلا کہ اس ہوٹل والوں نے ابھی تک اپنی ہوٹل کا نام کیوں نہیں لکھا. وہ اس لیے کہ جب آپ لوگ اس کی سیٹنگ ایریا میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر اتنی زیادہ سمیل ہوتی ہے بیٹھا بھی نہیں جاتا, اور ہاتھ منہ دھونے کے بعد یہاں پر ٹیشو کے بجائے اپنے کپڑوں سے ہاتھ اور منہ کو صاف کرنا پڑتا ہے. اب یہ ہوٹل ہے کہاں پر اور کون سی, ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. ہوا کچھ اس طرح کے ظہر کے ٹائم ہمیں کوئٹہ سے کریم جان کا فون ہے اور اس نے کہا کہ ہم لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں. تو ہم نے کہا جی ضرور, خوش آمدید, بخیر راغلے, ہم لوگ آپ کے انتظار کر رہے ہیں. انتظار کرتے کرتے شام کے 7-8 بجے کریم جان, نصیب اللہ بھائی اور امان اللہ بھائی ہمارے پاس خیر خیریت سے پہنچ کر ہم لوگوں نے جا کر ان کو ریسیو کیا. ریسیو کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کو کھینچا اور پھر ہم لوگ سیدھا روانہ ہو گئے اپنے شہر کی مشہور العزیز ہوٹل کے اوپر. جا کر ہم لوگوں نے اپنی گاڑیوں کی روڈ کے اوپر پارکنگ کی اور پھر ہوٹل کے اندر بیٹھنے کے لیے چلے گئے. جیسے ہم لوگ ہوٹل کے اندر انٹر ہوئے تو وہاں پر روڈ کا اتنا زیادہ شور تھا اور لوگوں کی اتنی آوازیں تھی کہ بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا. اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے تو آپ لوگ ذریعہ اپنے کانوں سے خود سن لیں. اسی شور کی وجہ سے ہم لوگوں نے کاؤنٹر پر جا کر کہا کہ ہمارے کچھ خاص مہمان کوئٹہ سے آئے ہوئے ہیں, اگر آپ لوگوں کے پاس اس جگہ کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے تو آپ لوگ بتائیں. تو انہوں نے اپنے چند پیسے کمانے کے لیے کہا کہ ہمارے پاس ایک خاص جگہ ہے, ہم لوگ آپ لوگوں کو وہاں پر ٹیبل لگا دیتے ہیں. تو اس بھائی صاحب نے ایک لڑکے کو کہا کہ بھائیوں کی ایک خاص ٹیبل لگانی ہے, جاؤ جا کر ایک ٹیبل لگاؤ. تو اس لڑکے نے خالی ہال کے اندر ایک ٹیبل وغیرہ لگائی اور اس ٹیبل کے ساتھ چیئر اور برتن وغیرہ لگانے لگا. جیسے اس نے برتنوں کے ساتھ چمچے رکھے تو وہ چمچے بالکل خراب تھے. تو وقاص بھائی نے کہا کہ ہم ایک کپڑا لا کر دو, یہ چمچے ہم خود صاف کر لیں گے. تو پھر لڑکے نے وہ چمچے اٹھائے اور وہاں سے چلا گیا. اور پھر ہم لوگوں نے کھانے کا آرڈر دیا اور گپ شپ لگانے بیٹھ گئے. تو اسی دوران کوئی ہلکی ہلکی سی سمیل آنے لگی, پھر وہ سمیل آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی. تو میں نے دیکھا کہ ہمارے نزدیک فرش کے اوپر پانی پڑا ہوا ہے, تو ہم نے کہا شاید اس سے سمیل ہوگی, لیکن ہم لوگوں نے اس بات کو اگنور کیا اور پھر میں واش روم کرنے کے لیے چلا گیا. جیسے ہی میں واش روم میں انٹر ہوا تو وہاں پر اتنا زیادہ سمیل تھی کہ سانس بھی لینا مشکل ہو رہا تھا. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہی سمیل یہاں سے نکل کر ہماری ٹیبل تک آ رہی ہے. واش روم کرنے کے بعد پھر میں نے واش روم کا دروازہ بند کر دیا اور وقاص بھی ہاتھ منہ دھو کر ٹیبل کے پاس آ گیا. جیسے اس نے ٹیبل کے پاس آ کر دیکھا تو یہاں پر ٹیشو نہیں. تو میں نے وقاص بھائی کو کہا کہ چھوڑو ٹیشو, یہ رو میرا رومال, اس سے اپنے ہاتھ اور منہ کو صاف کر لو. وقاص بھائی کے ہاتھ منہ صاف کرنے کے بعد پھر جانزیب بھائی نے کہا کہ مجھے بھی رومال دو, میں نے بھی صاف کرنا. اگر ہم لوگوں کو یہ پتا ہوتا کہ یہ حال ہمارا اور ہمارے مہمانوں کے ساتھ ہونے والا ہے تو ہم لوگ کبھی بھی یہاں پر نہیں آتے, ہم لوگ کسی اور ریسٹورینٹ یا ہوٹل پہ چلے جاتے. لیکن میں اپنے بھائیوں کی سوچ پہ پریشان ہوں جو اپنے گھر میں کسی بچے کی رونے کی آواز کو پسند نہیں کرتے, اور وہ لوگ یہاں پر روڈ کے شور کے اوپر بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں, اور ان کی کروڑوں کی گاڑیاں روڈ کے اوپر ٹھہری ہوئی ہوتی ہے اور یہ لوگ آرام سے بیٹھ کر 2-3-4 ہزار کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں یہ بھی بیچارے ہماری طرح اپنے مہمانوں کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں یا یہ شور ان کو پسند آ گیا اور یہ شور ان کے دماغ میں بس گیا ہے کہ ایسے ہی شور میں بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے. ابھی آپ لوگوں نے مجھے ہی کمنٹس کر کے کہنا ہے کہ ہوٹل والوں نے آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا ہوگا اس لیے آپ لوگ یہ ولاگ بنا رہے ہو. تو بھائی صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, جو کچھ بھی آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا یہ سارا کا سارا اوریجنل اور سچ میں تھا. اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو یہ دیکھیں صبح کا کھانا آیا ہوا ہے, سالن ٹھنڈا ہو گیا, روٹی ابھی تک بھی نہیں. شکر تو یہ ہے کہ ہماری ٹیبل تو ابھی خاص تھی, ہمارے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے, لیکن جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کا کیا حشر ہو رہا ہوگا.